ایک بات دل میں بٹھا لو، رمضان وہ مہینہ نہیں جو ہماری زندگی میں آتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جو ہماری زندگی بدلنے آتا ہے۔ اگر رمضان گزر گیا اور ہم وہی کے وہی رہے تو سمجھ لو ہم نے رمضان نہیں پایا، رمضان نے ہمیں چھوڑ دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دیتے کہ اللہ کا بابرکت مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے، تیاری کر لو، یہ عام مہینہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان سے پہلے عبادت بڑھا دیتے تاکہ امت سیکھ لے رمضان اچانک نہیں آتا، اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ بھائیو، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان سے ہدایت اتری اور زمین کو راستہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن دہراتے اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرماتے۔ اس لیے رمضان میں قرآن پاک کو وقت دو، روز 1 سپارہ ہو تو بہت اچھا ہے، آدھا ہو تو بھی نعمت ہے، چند آیات ہو تو بھی محرومی نہیں، بس قرآن کو اپنی روٹین میں لے آؤ۔ بھائیو، روزہ صرف کھانا چھوڑنے کا نام نہیں، پانی چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ تاکہ بے حیائی نہ دیکھو، کان کا روزہ تاکہ غیبت، فتنہ، گالی نہ سنو، زبان کا روزہ تاکہ کسی کو تکلیف نہ دو، ہاتھ کا روزہ تاکہ ظلم، دھوکہ، ناانصافی نہ ہو، پاؤں کا روزہ تاکہ غلط جگہ نہ جاؤ۔ یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے رمضان میں قابو رکھا ویسے ہی پورا سال زندگی گزارنی ہے۔ بھائیو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نماز سے جڑ جاتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، مسجد کو وقت دو، تراویح کو بوجھ نہ سمجھو۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نماز کو اپنی زندگی کی روٹین بنایا جا سکتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر تم پانی بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، بسم اللہ اور الحمدللہ کہو، یہ سنت ہے، اور نیت ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں تو اجر ملے گا۔ یہاں تک کہ برے کام نہ کرنا بھی سنت کی نیت سے ہو تو اجر بن جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب نہیں پیتے تھے، جوا نہیں کھیلتے تھے، برائی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ہم اگر یہ سب نہیں کرتے اور نیت کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے نہیں کر رہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور اجر کی نیت سے روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے اور جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں رمضان والوں کا خاص دروازہ ہے، باب الریان۔ بھائیو، یاد رکھنا، رمضان وہ مہینہ نہیں جو آتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جو انسان کو بدلنے آتا ہے۔ اگر ہم نے نماز کو پکا کر لیا، قرآن کو وقت دے دیا، سنت کو زندگی بنا لیا تو یہی رمضان ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں وہ رمضان عطا فرما جو ہمارے اخلاق بدل دے، جو ہماری عادتیں بدل دے اور جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، یہ تھی رمضان المبارک کا مکمل واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل صوت مصطفیٰ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی ویڈیو فوری طور پر مل سکے۔